اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اب دیکھ لیں کہ سب سے بہتر شخص کس کو کہا گیا ہے؟ جس کے پاس زیادہ شہرت ہے، زیادہ دولت ہے، زیادہ مال ہے، زیادہ کوٹھیاں ہیں، یا وہ بہت کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، مالدار ہے؟ نہیں، سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، میں اگر کوئی بات کہوں یا آپ کوئی بات کہیں یا ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بات کہتا ہے تو بعض کا تو اپنی بات سے ہٹ بھی جاتا ہے، حالانکہ ہٹنا نہیں چاہیے۔ مسلمان کا قول ایک ہونا چاہیے، سچ پر مبنی ہونا چاہیے، بات سے وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، وعدہ پورا ہونا چاہیے، صداقت قول میں ہونی چاہیے۔ اور جب بندہ سچ بولے تو اللہ اس کی بات میں وزن ڈال دیتا ہے، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اب پکڑا گیا تو اب پکڑا گیا تو اب پکڑا گیا۔ تو بندہ اس طرح کا کام ہی نہ کرے کہ اس کو گلی سے گزرتے ہوئے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو قول میں صداقت ہونی چاہیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اقرار کیا نا، ہم نے زبان سے اقرار کیا ہوا ہے اور دل سے تصدیق کی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی، کتابوں پر ایمان لانے کی۔ تو قرآن نے کہا، یہ فیصلہ یہی ہے کہ بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ اس چیز پر غور کرنا ہے کہ آج ہم کتنا قرآن سیکھ رہے ہیں، کتنا سکھا رہے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو قرآن سن بھی نہیں پا رہے۔ سیکھنا تو سکھانا تو دور کی بات ہے، قرآن پاک سننے کا ٹائم ہماری قوم کے پاس نہیں رہا۔ سوشل میڈیا ہے، ٹچ موبائل چلانے کا ٹائم ہے، مگر قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس، پڑھنے کا تو دور کی بات ہے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، سننے کا ٹائم بھی نہیں۔ جب پہلی تراویحیں شروع ہوتی ہیں اس وقت کتنے ہوتے ہیں، اور جب 20 ہو جاتی ہیں پھر کتنے رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف اس سیالکوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ پورے ملک کے اندر جا کر دیکھ لیں کہ جب نماز عشاء ہوتی ہیں تو سینکڑوں ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ کاؤنٹنگ کرنی مشکل ہوتی ہے، اور جب 20ویں تراویح کمپلیٹ ہوتی ہے، 20 ہوتی ہیں، تو شاید میرے خیال ہے 1 یا 2 یا 3 درجن رہ جاتے ہوں گے۔ کہاں گئے یہ مسلمان؟ تو قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ ایک قرآن ہے، ایک میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، میرے آقا کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے۔ بلکہ آئیے آگے، شعیب الایمان کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لحامل القرآن دعوت مستجابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے، اب سنیے کتنی پیاری بات آ رہی ہے، ان لحامل القرآن دعوت مستجابۃ او کما قال ھذا حدیث صحیح اسناد متفق علیہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کی اللہ ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کی اللہ پاک ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے، یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بعض کا دیکھتے ہیں کہ 70 80 90 سال کے بابے ہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ صحیح بات ہے، نہیں آتا۔ تو میں ان کو کہا کرتا ہوں، نہیں پڑھنا آتا تو یار وضو کر کے چوم ہی لیا کرو، اور کھول ہی لیا کرو ہیں، اور کھول کر ایسے کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو کہا کرو، انگلی پھیرتے جایا کرو، پھیرتے جایا کرو، اور کہا کرو یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اللہ اس پر بھی تمہاری بخشش فرماتے، ورنہ تو سیکھنا چاہیے۔ یہ خلیفہ ہارون رشید گزرا ہے،
تو یہ اس وقت یہ خلفاء بھی دیندار ہوتے تھے، لوگ دیندار ہوتے تھے، اور آج تو ایسے ہمارے سروں پر حکومت کر رہے ہیں جن کو خاتم النبیین کہنا بھی نہیں آتا۔ ہمارے سروں پر وہ آج بیٹھے ہیں جن کو سورہ اخلاص، قل هو اللہ اور سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر بھی نہیں پڑھنی آتی، جس کو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت نہیں آتی، انا اعطیناک الکوثر، وہ وزیر اور مشیر بننے کے قابل ہے؟ بھئی ظاہر ہے جس کو جن معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے یہاں آ گئے ہیں تو کہتے ہیں اسی چاند کا اعلان کریں گے۔ لو دس، چاند کا اعلان تو وہ کریں گے جو اس کو جانتے ہیں ان مسائل کو، تو یہ جو تو رونے پڑے ہوئے ہیں تو پھر یہی تو حال ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے اس کی جو زوجہ تھی یہ ملکہ زبیدہ، یہ نیک خاتون تھی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے جب محل کے اندر نیا محل بنایا نا، تو بادشاہ کی بیوی تھی، ظاہر ہے ملکہ تھی، تو اس نے کہا بادشاہ سے میری ایک خواہش ہے۔ کیا بی بی کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے کچھ لونڈیاں حافظ قرآن چاہیے، جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو، حافظ قرآن۔ تو کہا کیا کرنی ہے؟ کہا میری خواہش ہے کہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں میرے مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت میرے محل میں 1 منٹ کے لیے بھی رکے۔ تو لکھا ہے روایت نے غالباً 200 لونڈیاں یا 500 لونڈیاں خرید لی گئیں حافظ قرآن، اور 250 کی ڈیوٹی صبح لگا دی گئی، ڈیوائیڈ کر دی گئی، شفٹیں لگا دی گئیں، اور 250 کی رات کو لگا دی گئی۔ کام کیا ہے ہمارا؟ بس صبح بھی میرے مصطفیٰ کا قرآن پڑھنا ہے، رات کو بھی مصطفیٰ کا قرآن پڑھنا ہے۔ جب ہمارے محلوں کے اندر اور ہمارے حکمران اس طرح کے ہوتے تھے کہ محلوں میں 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت رکتی نہیں تھی، تو پھر بتاؤ ارے ان لوگوں کی زبانوں میں تاثیر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کے گھروں میں، جن کے محلات میں بھی قرآن پڑھا جاتا تھا۔ اور آج تو قرآن ہماری الماریوں میں صرف زینت کی نیت سے رہ گیا ہے، اور جب سفیدیاں کروانی ہوتی ہیں، پینٹ کروانے ہوتے ہیں، تو اس وقت اتارتے ہیں، یا تو قرآن پاک پر جالے لگے ہوتے ہیں، یا اس کو اندر سے دیمک یعنی جس کو آپ الی کہتے ہیں وہ لگ گئی ہوتی ہے، سیونک لگ گئی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا آج ہم حال کر رہے ہیں، اور بیٹی کے سر پر قرآن رکھنے کی فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے کہ بیٹی تیرے سر پر قرآن رکھے، یہ بھی کہنا ہے بیٹی اس کو پڑھنا بھی ہے، پوری زندگی عمل بھی کرنا ہے۔ تو جب آج کی ماں جب صبح اٹھے گی تو سب سے پہلے اٹھ کر وضو کرے گی، وضو کر پھر مصلی بچھائے گی، مصلی بچھا کر پھر جو ہے قرآن پاک پڑھے گی، قرآن پاک پڑھ کر میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھے گی، اور درود پڑھنے کے بعد پھر کھانا پکائے گی۔ ارے اس کے بچے اس کے ہاتھ بھی چومیں گے، اس کے پاؤں بھی چومیں گے۔ جب قرآن ہی چھوڑ دیا ہم نے، آقا کا فرمان ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر ذلت و رسوائی تو ہے نا ہمارے لیے۔ تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں درس قرآن اگر آج ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر آج ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، آقا کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے، تو اقبال ایسی شخصیت ہیں کہ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو میں اقبال کے مائی بابے کو سلام کرتا ہوں۔ امام صاحب میں ان کے ہیں وہ مزارات ہیں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اپنے ٹیبل کے اوپر کافی چیزیں رکھتے تھے، تو جو قرآن پاک تھا نا، کتابیں، کیونکہ اقبال جو ہے وہ شاعر بھی تھے، اور اقبال جو ہے وہ UK انگلینڈ سے پڑھے بھی ہوئے تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ تو وہاں ہمارے دوست کہتے ہیں میں اس یونیورسٹی میں گیا باقاعدہ کہ اقبال یہاں کیوں پڑھے ہیں، تو ابھی ان کا حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں اقبال نے کمال کر دیا تھا۔ اقبال پڑھنے گئے تھے، اور اقبال کا قرآن پاک کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ اقبال نے جب اپنے بیٹے جوید اقبال کو بھیجا نا، اب وہ بھی پیچھے فوت ہو گئے حال میں، تو اقبال جوید کہنے لگے ابا جی تسی منو اوتھے بھیج چھڑیا، اوتھے تے جڑیاں عورتاں نے انہاں دی جسم دے اوتے لباس ہی کوئی نہیں ہے،
تو آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ تو اقبال کہنے لگے بیٹے میں بھی ادھر ہی پڑھا ہوں، میں بھی ادھر ہی پڑھا ہوں، اور میرے مائی بابے نے میری تربیت کی تھی، شیخ نور الدین نے اور امان بی بی نے کہا تھا پتر تو چلاں میں گوریاں دے ملک پڑھن، لیکن تیرے اندر ایمان دی چمک ہے، حضور کے کلمے کی چمک ہے۔ تو اقبال بیٹے ڈائمنڈ جو ہیرا ہوتا ہے نا، ہیرا ہے اتھے گند ہی ہے، بے حیائی کا، لباس پہ کپڑے نہیں ہیں، شراب پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کا دین دھرم مذہب کوئی نہیں ہے، گند ہے اس کے ملک میں۔ لیکن ماں باپ نے تربیت کی تھی، ماں باپ نے کہا تھا بیٹے اپنا خیال رکھنا ہے۔ تو جوید اقبال بیٹے کو کہا بیٹے تیرے اندر اسلام کی چمک ہے، آمینہ کے لال کے کلمے کی چمک ہے، تے ہیرا پائیں گند دے وچ روڑی دے وچ بھی ہوئے نا تے اپنی چمک ختم نہیں ہون دیتا ہے۔ تو تیرے اندر وہ چمک ہے، ایمان کی دولت کی چمک ہے تیرے اندر، یہ چمک ختم نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح تربیت ہوتی تھی، پھر بچے خراب نہیں تھے ہوتے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کر کے میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، توجہ سے سوشل میڈیا والے بھی سنیں تاکہ ان کو بھی کچھ ملے۔ تو عرض یہ ہے کہ اقبال کے ٹیبل پر جو ہے بکس پڑھی ہوتی تھی، کتابیں ہوتی تھیں، بیولوجی، فزکس، کیمسٹری اور انگلش، میتھمیٹکس، جو بھی تھے وہ سارے مضامین اقبال اس طرح جو ہے نا رکھتے تھے۔ اور قرآن پاک بھی عام کتابوں کی طرح ہی پڑھا ہوتا تھا، یعنی ہم تو قرآن پاک کو گھر میں غلاف کے اندر رکھتے ہیں نا، غلاف کے اندر رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر غلاف اس لیے چڑھاتے ہیں کہ پتہ چلے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ میرے رب کا قرآن ہے، ہاں یہ مصطفیٰ کی زبان ہے، تو اس لیے عام کتاب نہیں، اس لیے غلاف رکھتے ہیں۔ اور کعبۃ اللہ شریف کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا گیا پتہ چلے یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ رب کا گھر ہے۔ اور اسلام کی بیٹی کے سر پر چادر اس لیے ہوتی ہے، یہ کوئی عام بیٹی نہیں، یہ فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، یہ عام بیٹی نہیں، اس لیے چادر ہے۔ اور ولیوں کی قبروں پر چادر اس لیے ہوتی ہے کہ قبریں سارے لوگوں کی ہیں مگر عہد ورگا کوئی بھی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس نے 90 لاکھ کو کلمے پڑھائے ہیں، اس لیے یہ امتیاز ہوتا ہے، اس لیے چادریں چڑھتی ہیں، یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ تو اقبال کو پوچھا کہ ساری سادہ کتابیں بھی پڑھی ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے کہ ساری کتابیں بھی پڑھی ہیں مگر قرآن پاک بھی آپ نے ود آؤٹ غلاف رکھا ہوا ہے، کوئی چادر بھی نہیں چڑھائی، غلاف بھی نہیں۔ اقبال کہنے لگے وساکیوں والا شخص دیکھا ہے جنہیں 2 لاٹھیاں پڑیاں ہوندی ہیں، ان کو ان کے سہارے پکڑ کے چلتا ہے، دیکھا ہے نا، اس کو بازار سے مل جاتی ہیں، جو بیچارہ لنگڑا ہو پاہج ہو۔ تو اقبال کہنے لگے وہ وساکیوں والا شخص جو ہے نا وساکیوں کے بغیر چل سکتا ہے؟ تو جس نے سوال کیا نا اپنے قرآن پاک غلاف کے بغیر رکھا ہوا ہے، تو اقبال نے کہا بالکل رکھا ہوا ہے، وساکیوں والا شخص وساکیوں کے بغیر چل سکتا ہے جو مزدور اسی کی ٹانگیں خراب ہوں؟ تو سوال والے نے کہا نہیں حضرت یہ تو نہیں، وہ تو واقعی وساکیوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اقبال کہنے لگے پتہ میں نے غلاف کیوں نہیں چاڑھا؟ میں نے غلاف اس لیے نہیں چاڑھا کہ اقبال کو بار بار قرآن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، غلاف تو وہ چاڑھے کہ جس نے 24 گھنٹے بعد یا 24 ماہ بعد پڑھنا ہے، مجھے تو ہر بار قرآن لمحے بعد قرآن کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کہ جیسے وہ بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتا، اقبال مصطفیٰ کے قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو کہا اس لیے جو ہے میں غلاف نہیں چاڑتا، میں تو ہر شعر لکھتا ہوں تو شعر لکھنے سے پہلے مصطفیٰ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے تو یہ بات کہی تھی نا کہ وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اس طرح کا شعر ابھی ذہن۔ تو عرض صرف یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، جتنا قرآن پاک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی انشاءاللہ تعالی ہماری روحانیت اضافہ ہوگا، روحانیت میں اضافہ ہوگا تو عمل میں اخلاص آئے گا، تقوی نصیب ہوگا۔ تو اس لیے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آ گیا ذہن۔ تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے ساتھ رشتہ اور تعلق مضبوط بنانا ہے، اور روزانہ کم از کم قرآن پاک کا 1 رکوع ہو سکتی نیت، 1 رکوع پڑھو ترجمے کے ساتھ، ترجمہ کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ۔ کنز الایمان آسان ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، امام احمد رضا خان، اس کو پڑھیں
ورنہ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی کہتے ہیں قرآن پاک دیا 7 منزلان میں روز کی ایک منزل پڑھتا تھا، 7 دن میں میرا پورا قرآن مکمل ہو جاتا تھا۔ تو 7 منزلیں ہیں، چلو یار آپ 7 تو نہ پڑھو، آپ 1 رکوع پڑھیں گے نا، میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں، 1 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو 1.5 سال میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ۔ ابھی یہ نیت کریں اور دل میں سوچیں، ذرا چاتی ماریں کہ میں نے ایک بار بھی ابھی زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن ختم نہیں کیا، تو ایک بار تو میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ ہی لوں، تو ایک بار تو کم از کم پڑھوں یار، ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ اندر کی دنیا بدل جائے گی۔ امریکہ کی ایک خاتون سائنسدان تھی، تو صرف ریسرچ کرنے کے لیے نا، نیٹ پر چند سال پہلے کی بات، ریسرچ کرنے کے لیے کہ قرآن ہے کی چیز، میں دیکھا تو صحیح 45 ایئر اولڈ، تو 45 سال کی تھی، تو اس نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور سمجھنے کے لیے، سائنس ترقی کے لیے، تو لیکن جب من الجنات والناس پر پہنچی نا تو کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن تو بندے کو زندگی دے رہا ہے، قرآن پاک پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہمارا یہ حال ہے۔ تو انشاءاللہ گھروں میں بھی قرآن کھولنا ہے، یہاں بھی قرآن پاک کو سننا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خوب قرآن پاک کا شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ۔